بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم میرے عزیز، میں جو بیان کر رہا تھا مہمان کے موضوع پہ بیان چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کا گزر ہوا تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے سامنے بیٹھے ہوئے رو رہے۔ آقا نے فرمایا علی سے کہ علی کیا وجہ ہے، کیا بات ہے جو آپ بیٹھے ہوئے رو رہے ہو؟ تو حضرت علی فرمانے لگے یا نبی اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ آج 3 روز ہو گئے کسی مہمان نے میرے دسترخوان پر کھانا نہیں کھایا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ذلیل یا رسوا تو نہیں کرنا چاہتا۔ تو فقط 3 ٹائم ہوئے تھے مہمان کو دسترخوان پر کھانا ہو کھاؤ حضرت علی کے، تو آپ رو رہے تھے۔ میرے محترم میرے عزیز، میں نے فرمایا آپ سے کہ مہمان کا آنا اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور مہمان کا خوش ہو کے جانا یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ آپ کا یہ تھا کہ وہ اپنے دسترخوان پر ہزارہاں آدمیوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ دوسرا عمل یہ تھا کہ اپنی ماں کی خود خدمت کرتا تھا۔ تیسرا عمل یہ تھا تو کہ وہ داڑھی رکھتا تھا سنت کے مطابق اور اس پر کنگھا کرتا تھا۔ داڑھی میں کھلال کرنا، کنگھا کرنا سنت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرعون کا لشکر ڈبانا کا، فرعون کی امت کو تباہ کرنے کا سوچا تو اللہ نے اس کے وزیر کے دل میں ڈال لی کہ وزیر آپ ان کے دل میں ڈال لو۔ تو وزیر نے فرعون سے فرمایا کہ فرعون آپ اتنا بڑا دسترخوان بچھاتے ہیں کہ آپ کے دسترخوان پر ہزارہاں آدمی ڈیلی کھانا کھاتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا جتنا بھی دسترخوان ہے، جتنا بھی بیت المال کا پیسہ ہے، یہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا، سارا کا سارا ختم ہو جائے گا اور آپ روڈ پر آ جائیں گے۔ تو اللہ کو دکھانا تھا، اللہ نے وزیر کے دل میں ڈال لی، وزیر کے ذریعے سے اللہ نے فرعون کے ذریعے دل میں ڈال لی۔ تو فرعون نے منع فرما دیا کہ وزیر اس دسترخوان کو بند کر دو، کھانے کو بند کر دو، اب کوئی نہیں کھائے گا۔ وہ عمل ختم ہو گیا۔ دوسرا عمل آیا، کہنے لگے وزیر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی اتنی داسیاں ہیں، اتنی نوکرانیاں ہیں، اتنی بیویاں ہیں، یہ کس دن کام آئے گی؟ آپ جو ہے اپنی والدہ کی، اپنی امی کی خود خدمت کرتے ہیں، سیوا کرتے ہیں، پیر ہاتھ دباتے ہیں۔ آپ آئندہ ایسا مت کرنا، ان بانجوں کو ان کی دیکھ بھال کے لیے لگا دو۔ تو فرعون نے اپنی والدہ کی، اپنی امی کی دیکھ بھال کے لیے بانجوں کو لگا دیا۔ اللہ نے وہ بھی عمل ختم کر دیا۔ پھر آیا منظر، کہنے لگے وزیر صاحب کہ بادشاہ سلامت، آپ اپنی داڑھی میں کنگھا کرتے ہیں، آپ اتنی بڑی حکومت کے بادشاہ ہیں، آپ اپنا آپ کو خدا کہلاتے ہیں اور آپ داڑھی میں کنگھا کرتے ہیں، اچھا سا نہیں لگتا۔ آپ کے پاس میں اتنے ہیرے زواہرات ہیں، لال ہیں، موتی ہیں، پنہ ہیں، آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آپ اس کو کنگھے کو ختم کریں اور اپنی داڑھی میں لال ہیرے موتی پنہ پرو لو۔ تو وہ عمل بھی ختم ہو گیا۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل میں فرعون کے لشکر کو ڈبو دیا، تباہ کر دیا۔ آج اس کی لاش جو ہے مصر کے اندر رکھی، تا قیامت ہے کہ ایسا ہی رہے گا۔ صرف اللہ کو دکھانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لاش کو نہ سمندر نے لیا، نہ ہوا نے لیا، نہ زمین نے لیا، کسی چیز نے نہیں لیا، فقط اللہ کو دکھانا تھا، آپ کو عبرت کا مقام تھا۔ اللہ مجھے آپ کو ہر ایک ایمان والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم میرے عزیز، اللہ کے راستے میں دینے سے، خرچ کرنے سے کبھی کمی نہیں آتی۔ حضرت میرے محترم موسیٰ علیہ السلام کا دور کا واقعہ ہے۔ ایک آدمی بڑا پریشان رہا کرتا تھا، جسم پہ کپڑا بھی نہیں رہا کرتا تھا، کھانے کا ایک ٹائم ہے، ایک ٹائم نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوہ طور پر ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ وہ شخص ملا موسیٰ سے اور کہنے لگا موسیٰ، تم اللہ کے نبی ہو اور اللہ سے ہم کلام ہو تو کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس کی تقدیر میں روزی ہے اس کو اتنی ملے گی، چاہے وہ بار بار کر کے لے لے یا ایک بار کر کے لے لے، چاہے وہ بار بار کر کے لے لے یا ایک بار کر کے لے لے، ملے گی اتنی ہی جتنی کی تقدیر میں روزی لکھی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ موسیٰ، میں بار بار نہیں چاہتا اپنی روزی، میں فقط ایک مرتبہ چاہتا ہوں، کھا پی کر مستی لے کر ختم ہونا چاہتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے نا، آپ میری درخواست اللہ تک پہنچا دینا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے تو آپ کو واقعہ یاد آیا کہ بھائی فلاں شہر کے اندر ایک شخص ملا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ باری تعالیٰ، ایک شخص ملا اور اس نے کہا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جس کی تقدیر میں روزی ہے اس کو اتنی ملے گی، چاہے وہ ایک بار کر کے لے یا بار بار کر کے لے۔ تو اس کا فرمان یہ ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ مجھے جتنی بھی روزی میری تقدیر میں لکھی ہے مجھے فقط ایک بار دے دے، میں بار بار نہیں لینا چاہتا۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ، ہم ذریعہ بنائیں گے اور اس کے جتنی تقدیر میں روزی ہے اس کو پہنچا دیں گے، آپ پہنچا دینا ہمارا پیغام۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ آئے موسیٰ علیہ السلام،
کہہ دیا ان سے نا وہ جتنی تمہاری تقدیر میں روزی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی روزی پہنچا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ بنا کر اس کے یہاں اتنی روزہ اتنا پیسہ پہنچا دیا۔ اب اس نے جتنا پیسہ آیا اس کے پاس میں کیا کرا اس نے کہ اس کا سب کا کھانا بنایا، کھانا بنا کر اب اس کو جتنا کھانا تھا کھایا، باقی آنے جانے والے راہگیروں کو، رانٹ بیواؤں کو، یتیم بچوں کو، مسافروں کو، سب کو کھلایا۔ اب اللہ کا فرمان ہے جی مومن بھائی کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ تو جتنا ان کو کھانا تھا اتنا کھایا، باقی آنے جانے والا راہگیروں کو کھلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے 10 گنا بڑھا کر اوڑ دیا ان کو۔ تو اب ایسا ہوتا رہا، سلسلہ ہے چلا جی کہ 1000 آدمی اس کے دسترخوان پر کھانا کھانے لگا۔ اللہ نے اس کا دسترخوان کو وسیع کر دیا، بڑا کر دیا۔ کچھ ٹائم کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا جو گزر ہوا ادھر کو دیکھا کہ اس کے دسترخوان پر ہزاروں آدمی کھانا کھا رہے۔ اب معلوم کیا بھائی یہ کون کھلا رہے کھانا؟ یہ فلاں شخص ہے نا، فلاں شخص ہے بھائی۔ یہ تو بڑے پریشان تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں کوہ طور پر پھر پہنچے موسیٰ علیہ السلام، آواز لگائی، پردے میں بات ہوئی، کہنے لگے موسیٰ کہ باری تعالیٰ ایک وقت آیا تھا میں کہ اور ایک بندے نے مجھ سے کہا تھا کہ جتنی میری تقدیر میں روزی ہے اتنی مجھے دے دے، اور آج اس کے دسترخوان پر 1000 آدمی کھانا کھا رہا ہے، میں پریشان ہوں، کیا واقعہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس نے ہم سے تجارت کر لی، اس نے ہم سے تجارت کر لی، اور جو ہم سے تجارت کرے گا وہ گھاٹے میں نہیں رہے گا کبھی بھی۔ جتنی اس کی تقدیر میں روزی تھی ہم نے اتنی اس کو پہنچا دی، مگر اس نے کیا کرا؟ جتنا اس کو کھانا تھا کھایا، باقی آنے جانے والا راہگیروں کو، مسافروں کو، رانٹ بیواؤں کو، یتیم بچوں کو، سب کو کھلایا۔ جب اس نے ہمارے راستے میں خرچ کرا تو ہماری تو شرم یہ تقاضا نہیں دیتی کہ ہم اس کو ویسے دے دیں، ہم نے اس کو 10 گنا بڑھا کر اور دیا۔ جب اس نے اور خرچ کرا ہم نے اس کو اور دیا۔ آج اس کے دسترخوان پر 1000 آدمی کھانا کھاتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہر ایک ایمان والوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنا دے، آمین اللہم۔ کیونکہ مومن بھائی ہر ایک ایمان والا اپنے اپنے حساب سے خرچ کرتا ہے۔ کوئی بیچارہ 10 سے خرچ کرتا ہے، کوئی 1000 سے خرچ کرتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی توفیق دی اللہ اس کو اسی طرح کی اس سے خدمت لیتا ہے۔ اللہ پاک بہرحال جو بھی ہم آپ میں ایمان والا خرچ کرتا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے، کیونکہ مین چیز قبولیات ہے۔ کیونکہ آپ اور میں اگر جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اگر جو کسی شخص نے احد پہاڑ کے برابر سونے کا صدقہ کر دیا اللہ کے راستے میں، احد پہاڑ کے برابر سونے کا صدقہ کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ذرا سی بھی ریاکاری یا دکھاوا دیکھا تو کیا گیا؟ بیکار چلا گیا۔ اور اگر جو فقط آپ نے میں نے ایک فقط خالی کھجور کی گٹھلی، دیکھ لو صاحب، گٹھلی کی مثال دی میرے آقا نے، ایک تو پوری کھجور ہوتی ہے جو ہم کھا لیتے ہیں، اور جس گٹھلی کو ہم پھینک دیتے ہیں، اگر جو وہ گٹھلی بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کی ہے اور اللہ پاک نے وہ قبول کر لی ہے مین چیز، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس احد پہاڑ کے برابر سونے کا صدقہ دے۔ اللہ مجھے آپ کو ہر ایک ایمان والوں کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔